مسجد الاقصی کو اسلامی مذہبی روایات کے ساتھ ساتھ تاریخ میں بھی بہت اہمیت حاصل ہے۔ اسے مسلمانوں کا قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے، جبکہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ اس جگہ پر بنایا گیا ہے جہاں اس سے پہلے فرسٹ اینڈ سیکنڈ ٹیمپل موجود تھے۔ تو اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ہمیں 3000 سال پرانی تاریخ کو سمجھنا ہوگا۔ کہانی کی شروعات تب ہوتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے شیرخوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو سعودی عرب کے صحرا میں چھوڑ کر اپنی پہلی بیوی سارہ کے پاس واپس آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرزمین فلسطین کے صحرائی حصے بیر شبا میں رہتے تھے۔ وہاں اس نے ایک کنواں کھودا اور نماز کے لیے ایک گھر بنایا، لیکن جب وہاں کے کچھ لوگوں نے اسے نقصان پہنچایا تو وہ ان کو چھوڑ کر رملہ اور یروشلم کے درمیان رہنے چلے گئے۔ اللہ کے تمام انبیاء کے سرپرست ہونے کے ناطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یروشلم میں ایک عبادت گاہ بنائی جسے بیت عبرانی زبان میں جس کا مطلب اللہ کے گھر سے ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا بیٹا اسحاق علیہ السلام ہربون میں پیدا ہوا اور پلا بڑا تو بیت میں ہی عبادت کے لیے جاتا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے بیت کو کعبہ کے احترام میں مسجد الاقصی یعنی سب سے دور کی مسجد کا نام دیا۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مسجد الاقصی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ یعقوب علیہ السلام جو اسحاق علیہ السلام کا بیٹا تھا، وہ ایک عظیم پیغمبر بھی تھے جنہوں نے بیت کو ان تمام لوگوں کے لیے عبادت گاہ کے طور پر کھولا جنہوں نے ایک حقیقی خدا یعنی اللہ کو قبول کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے سب سے پسندیدہ بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام تھا، لیکن یہ بات دوسرے 11 بیٹوں کو پسند نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیسے ان کے 11 بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا اور بعد میں وہ کیسے مصر کا وزیر اعظم یا پھر بادشاہ بنا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں اقتدار حاصل کر چکے تھے تو انہوں نے اپنے خاندان یعنی والد، ماں اور بھائیوں کو مصر میں اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دی۔ انہوں نے آسانی سے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں سے کوئی بھی بیت یعنی مسجد الاقصی کی دیکھ بھال کے لیے باقی نہیں بچا تھا۔ اس طرح مسجد کی ذمہ داری مقامی باشندوں یعنی فلسطینیوں کو دے دی گئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کو قرآن مجید میں بنی اسرائیل کہا گیا ہے، مصر میں 400 سال سے زائد عرصے تک مقیم رہے۔ مصریوں کا ظلم بنی اسرائیل پر بڑھتا گیا۔ تب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں مصر سے نکل کر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ فلسطین پہنچنے کے بعد خدا کی طرف سے ہدایت ملی کہ فلسطین کے مقامی جبرین قبیلے کے خلاف لڑو، لیکن بنی اسرائیل نے خدا کے حکم سے انکار کیا اور ذلیل و خوار ہوئے۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک صحرا میں رہنے کی سزا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات بھی وہیں نازل ہوئی تھی، لیکن اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال کر جاتے ہیں اور پھر بنی اسرائیل کو حضرت جوشوا لیڈ کرتے ہیں اور فلسطین حاصل کر لیتے ہیں۔ حضرت جوشوا کی وفات کے بعد بنی اسرائیل پھر سے گمراہ ہو گئے، وہ آپس میں بٹ گئے۔ ان کے پاس آنے والے بہت سے انبیاء کو قتل کر دیا گیا۔ کینانی پھر سے ان پر ظلم کرنے لگے اور بنی اسرائیل عذاب، ذلت اور غلامی کے شکار ہوئے۔ اس طرح ان کے ہاتھ سے پھر فلسطین نکل گیا۔ پھر بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جنم ہوتا ہے جو حضرت یہودا کے خاندان میں سے تھے۔ پھر بنی اسرائیل حضرت داؤد علیہ السلام کی سربراہی میں لڑتے ہیں اور فلسطین کو دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو اسرائیل کی سرزمین کا دارالخلافہ بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جانشینی سنبھالی۔ بنی اسرائیل کا سنہرا دور سلیمان علیہ السلام کے دور میں پہلا ہیکل سلیمانی بنایا گیا تھا۔ دراصل ہیکل سلیمانی ایک مسجد تھی۔ یہ بالکل اسی جگہ بنائی گئی تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیتل کو بنایا تھا۔ 587 قبل مسیح بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم شہر اور فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس نے بیت المقدس اور مسجد الاقصی کو تباہ کر دیا اور تمام لوگوں کو غلام بنا لیا۔ کافی عرصے تک غلام رہنے کے بعد سائرس دی گریٹ نے بابلینیا کی سلطنت پر حملہ کر دیا اور جو یہودی ان کے پاس قید تھے ان کو آزاد کروا دیا۔ اپنی حکومت کے پہلے سال ہی اس نے یروشلم میں ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، جسے یہودی سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ 70 AD رومیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور ہیکل کو ایک بار پھر تباہ و برباد کر دیا اور اس کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ تاہم یروشلم 638 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ عیسائی سرپرست نے اصرار کیا تھا کہ وہ یروشلم کی چابیاں صرف مسلمان حکمران کے حوالے ہی کرے گا۔ دوسرے خلیفہ عمر گولان کی پہاڑیوں میں مہم پر تھے اور جب یہ بات ان تک پہنچی تو وہ شہر میں خون خرابے کے بغیر چابیاں اپنے قبضے میں لینے کے لیے جلدی سے یروشلم پہنچے۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ دیکھی
جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جانے سے پہلے تمام انبیاء کی نماز پڑھائی تھی۔ اس جگہ کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد حضرت عمر نے مسلمانوں کی نماز پڑھائی اور وہاں ایک عارضی مسجد بنائی گئی۔ یہ سادہ ڈھانچہ بعد میں تیار ہوا جسے آج مسجد الاقصی کہا جاتا ہے، اور یہ بالکل اسی جگہ بنائی گئی تھی جہاں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت ال تعمیر کیا تھا اور بعد میں ٹیمپل 1 اور 2 تعمیر ہوئے تھے۔ مسجد الاقصی کے صحن میں ایک اور متاثر کن گنبد بھی موجود ہے، اسے ڈوم آف راک کہا جاتا ہے۔ یہ گنبد خلیفہ عبد المالک بن مروان نے تقریباً 50 سال بعد اس چٹان پر تعمیر کیا جہاں براق کو اس وقت باندھ دیا گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری انبیاء کی نماز پڑھا رہے تھے۔ براق پر چڑھنے کے بعد یہ چٹان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنے لگا تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پاؤں چٹان پر رکھا اور اسے رکنے کا حکم دیا۔ آج تک چٹان پر قدموں کے نشان بھی موجود ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جس کے اوپر ڈوم آف دی راک کا گنبد بنایا گیا ہے۔ آخر میں یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو مسجد الاقصی اور ڈوم آف دی راک کے درمیان فرق سمجھ آ گیا ہوگا۔ شکریہ۔